السلام علیکم خواتین و حضرات، رواں ہفتے کا پہلا حسب حال اور آپ کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ہیں بہت ہی اشتعال کے عالم میں پی ٹی آئی کے مشتعل رہنما محترم جناب راجہ ریاض صاحب۔ السلام علیکم ریاض صاحب۔ وعلیکم السلام جنید صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے منار پر، تو شاہی ہے بسیرا کر شہین سوسائٹی کی مین سڑک پر۔ تو شاہی ہے بسیرا کر جتنے طرح جی کرتا پہلے مصر کے بیڑا گرک کر دیے، وہاں پہ گنبد ہے، منار نہیں ہے۔ جنید صاحب منار ہو یا گنبد ہو، ہوتے تو مسجد گئی ہے نا۔ اب مسجد سے مجھے یاد آیا، مسجد ٹا دے مندر ٹا دے جو کوئی ٹہندا، ایک بندے دا مکان نہ ٹاویں رب ایل ڈی اے نو کہندا۔ دیکھیں جنید صاحب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بندے کا دل نہیں تروڑنا چاہیے۔ یہ جو کل نذیر چوہان صاحب نے کیا ہے، سارے پاکستان کے دل کو تروڑ کے رکھ دیا ہے۔ اچھا، میں اپنے ساتھیوں کو بتا دوں کہ معاملہ ہوا کیا۔ نذیر چوہان پتہ ہی ہوگا جنید صاحب، یہ بھی یہ اصل میں نا کاغان نران گئے ہوئے تھے سارے۔ یہ دانشواری ہے۔ جی یہ کاغان گئے ہوئے تھے، ان کو نہیں پتا۔ میں نران کاغان نہ جاؤں نا تو میرا مسئلہ بن جاتا ہے۔ آپ کو تو ویسے بھی لگ رہا ہے کافی مسئلے بنے ہوئے۔ ہاں، وہ کٹھے گئے تھے۔ اچھا۔ یہ جو جہانگیر ترین گروپ بنا تھا نا پی ٹی آئی میں، اس میں جو سب سے زیادہ ایکٹیو تھے راجہ ریاض صاحب کے بعد، بلکہ ان کے دستے راست لاہور سے رکنے صوبائی اسمبلی نذیر چوہان صاحب۔ چھوڑے جنید صاحب، میں بتا تو دوں نا، بتا تو لینے دینا سر جی۔ وہ درد بھی ہوئی ہے۔ ہاں، وہ ان کو گرفتار کر لیا تھا نا، تو ان کا کہا جاتا ہے کہ ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا گیا ہے، جس کے بعد انہوں نے باہر آ کے کہا ہے کہ جہانگیر ترین فراڈی ہے اور جہانگیر ترین نے مجھے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا ہے، اور راجہ ریاض صاحب کے بارے میں بھی کچھ باتیں کہی ہیں جو اگر میں بتاؤں گا تو آپ کہیں گے اوئے ہوئے ہوئے اسی تو سن نہیں سکتے۔ نہیں، میں ساری باتوں کا جواب دینے کے لیے جنید صاحب یہاں آیا ہوں۔ میں کوئی لاہور میں مرغ چھولے کھانے نہیں آیا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ کہتے ہیں مجھے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا ہے، ان کی رہائش ڈبے میں ہے۔ آپ بتائیں نا مجھے ذرا، ٹیشو پیپر تو ڈبے میں ہوتا ہے، ٹیشو پیپر کون سا کسی کلونی میں رہتا ہے؟ یہ ساری غلط باتیں کر رہے ہیں۔ استعمال ان کو کیا یہ چوچے ہیں؟ یہ کیا فیڈر میں دودھ پیتے ہیں؟ یا یہ گلی مٹی کا کاندھ میں مار کے پٹاخہ چلاتے ہیں؟ یا مجھے بتائیں، نہیں مجھے پہلے یہ بتائیں تو صحیح نا۔ یا تو ہے نا یہ سبزی لینے جائیں تو بعد میں چونگا بھی مانگتے ہیں۔ کیا ہو گیا رہے صاحب آپ کو؟ یا یہ امی کو کہتی ہیں کہ میں نے گوشت لینے نہیں جانا، کسائی کے پھٹے تھلے کتا بیٹھا ہوتا ہے۔ چنگے پلے سمجھدار بندے ہیں ماشاءاللہ، آدھی سے زیادہ داڑھی کے بال چٹے ہیں ان کے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے انہوں نے ورغلایا ہے۔ جنید صاحب، ورغلانا تو بچے کو ہے۔ تو جب عمران خان صاحب کے یہ اب چونکہ انہوں نے ساتھ دینا ہے تو اس لیے اب یہ ہم پہ بتان لگا رہے ہیں۔ راجہ صاحب، بتان نہیں ہوتا، بہتان ہوتا ہے۔ کھلو جا، تیرا بڑا بتان دی تو ہے کا منہ۔ راجہ بتان میں تو یہ نہیں ہوتا یار، میں انٹرویو دینا آیا کہ اردو سے ہی کرانا ہے؟ حد ہو گئی ہے تسی، مینوں تے لگدا ہے میں اردو دی ورکشاپ چاہ گیا ہوں۔ میری بات سنیں آپ، میں یہاں پہ میں جنید صاحب مجھے بڑا غصہ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ مجھے ورغلایا ہے یہ جو فیاض چوہان صاحب ہیں۔ فیاض چوہان نہیں سر جی، نذیر چوہان۔ وہ وہی جنید صاحب، یہ جو فیاض نذیر ہے انہی کی بات ہو رہی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ مجھے ورغلایا ہے، میں معصوم تھا۔ یار حد ہو گئی ہے، ورغلایا کس طرح ہے آپ کو؟ پہلے آپ بڑے کود کے پڑھ رہے تھے، آپ کو جب آپ کا سافٹ ویئر جو ہے وہ نیا ہو گیا تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ورغلایا گیا ہے۔ پہلے کس نے کہا تھا کہ آپ کود کے پڑھیں؟ کود کے کیا مطلب؟ وہ جنید صاحب، وہ جو ہوتا ہے وہ جب سیل ککڑوں کی لڑائی ہو تو وہ نہیں کرتے کود کے، چل اچھل کے پڑھ رہے تھے۔ اچھل کے، اسے کود کے کہتے ہیں جنید صاحب۔ ہم اس کو آج تک حدود سمجھتے رہے، وہ کود ہے۔ نہیں جی، کود ہے، اسے چھلانگے بھی کہتے ہیں سر۔ آہو جی وجہ تے تاں ہے نا، ان سے چھلانگ نہیں بجتی، یہ صرف کدن جو گئی نے۔ آج یہ باتیں کرتا ہے نذیر چوہان
یہ ترین صاحب کی ہر دعوت میں سب سے زیادہ یہ تیز ہوا ہوتا تھا. جنید صاحب یہ چاول ڈالنے والے چمچے سے چاول کھا رہا ہوتا تھا. یقین مانے میں نے کبھی بھی اس کو منہ میں بوٹی ڈال کے بعد میں ہڈی نکالتے نہیں دیکھا. اتنا بڑا پیٹو ہے کہ یہ تو منہ میں ہڈی چلی جائے تو اس کو بھی NRO نہیں دیتا. دیکھیں میں بات کرتا ہوں سچی اور کھری. ہم اب سیدھی بات ہے, ہم اب JTI کے بندے ہیں. جی, جہانگیر ترین انصاف. اچھا یہ ویسے جس طرح آپ کہتے ہیں نا جہانگیر ترین انصاف, تو وہ JTI نہیں بنتا, وہ JTA بنتا ہے. انصاف A سے پھر بنتا ہے. اور نہیں جنید صاحب, انصاف I سے ہوتا ہے. جیسے آپ بولتے ہیں تو A سے بنتا ہے. اور جنید صاحب یہ ہوتا I سے ہی ہے, اس کے پروننسیشن جو ہے وہ انصاف ہوتی ہے. جس طرح I know جو ہے وہ I know تو نہیں نہ ہوتا, پڑھتے اس کو I know ہے. 2 منٹ پہلے اردو تھا, اوپر سے انگلش کا بھی پہ گیا. نہیں یار ایسی کوئی بات نہیں. دیکھیں میں تو ببانگے دہل کہتا ہوں. صاحب ببانگے دہل. او یار کھلو جا, تو ایڈا تو پروفیسر اقبال جوید صاحب دا شاگرد. اپنے تیرے نین نقش نہیں ٹھیک تھے, تو اردو دے نین نقش ٹھیک کران لے. جنید صاحب بات یہ ہے کہ ہم کسی کے ساتھ دوکھی نہیں ہیں. اگر کوئی کسی سے ملتا ہے تو ہمیں کیا, مگر آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ جہانگیر ترین صاحب کی یہ پاکستان طریقے انصاف کے لیے خدمات کتنی ہیں. ان کا جہاز چنگچی رکشے کی طرح چلا ہے. اس طرح انہوں نے بندے توڑے ہیں جس طرح یہ آج کل کے موسم میں درخت سے جامنو توڑتے ہیں. چولیاں پر کے جامنو کی طرح انہوں نے جہاز میں بندے سٹے ہیں. تو بس اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد وہ جو چاہے وہ کریں, جو مرضی. کیا مطلب جنید صاحب, ترین صاحب نے کون سا منارے پاکستان کے رجسٹری کروا لی ہے. وہ اللہ کے فضل سے کھاتے پیتے بندے ہیں. کرپشن انہوں نے کس لیے کرنی ہے, انہوں نے طریقے انصاف کو اس لیے جین کیا تھا کہ وہ ملک کو ترقی کی رستے گامزن کر سکے. اللہ کے فضل سے ہم خود کھاتے پیتے لوگ ہیں جنید صاحب. ایسے ویسے کھاندے پیندے راجہ صاحب واحد بندے نے جڑے ناشتے چ بھی باربیکیو کھاندے نے. اس نے میں ہنسنے والی کون سی بات ہے. نہیں راجہ صاحب صبح صبح کولے پکھاندا بندہ برا لگدا نا. یار تو ہلے تک کولیاں تے ہی پھسیا ہوا ہے. ہن تے اگلے پکھے لا کے تے باربیکیو کرن ڈے ہوتے ہیں. جنید صاحب بات یہ ہے, اصل بات کرنی چاہیے حقیقت کی. یہ کوئی بچے نہیں ہیں. نذیر چوہان صاحب پہلے خود ہی انہوں نے آواز بلند کی تھی, اب خود ہی انہوں نے اپنی آواز کو پسپا کر لیا ہے. میں تو صرف آج اتنا اعلان کروں گا کہ ہم سب تو جہانگیر ترین صاحب کی چھتری کے نیچے کٹھے ہیں. راجہ صاحب میں تو سنیا تسی 27-28 بندے ہو, تو چھتری تھلے تے زیادہ 2-3 بندے ہوندے. اور بھائی جا کے ساڈے محلے شکورے سبزی والے دی چھتری ویکھ, اودے تھلے کم از کم کچھ نہیں تے 25-30 کلو تے سبزی پئی ہوندی ہے. 15-20 مائیاں بھی کھلوتیاں ہوندی ہیں. اب میں سے 2-3 ہی رہ گئے. اور ویسے بھی چھتری کے نیچے بندے نہیں اکٹھے ہوتے, چھتری کے نیچے دانا ڈالو تو کبوتر اکٹھے ہوتے. جنید صاحب ہم اللہ کے فضل سے وہ کبوتر ہیں جو صرف جہانگیر ترین کا ہی گٹکوں کرتے ہیں. ہم وہ کبوتر نہیں ہیں کہ جڑا مرضی دانا ڈالے تو ہم اڑ کے اس کی چھتری پہ چلے. لیکن دانے میں اگر گوشت ہو تو پھر چلے جاتے ہیں. تسی جان کے میرا دل للچا رہے ہو. راجہ صاحب 2-3 دن پہلے ملتان گئے تو راجہ صاحب نے وہ گوگل میپ لگا لیا. تو گوگل نے راجہ صاحب کو بتایا کہ لاہور سے ملتان آپ کی منزل جو ہے وہ 4 گھنٹے کی مسافت پہ ہے. تو راجہ صاحب وہاں پہ 18 گھنٹے بعد پہنچے. تو غصے میں گوگل سے پوچھتے ہیں, وہ تینوں پتا نہیں تھا بولتا کیوں میں. گوگل نے ایسے جواب دیا, حضور والا آپ راستے میں 18 دفعہ کھانے کے لیے رکے ہیں, اگر وہ ٹائم نکال دے تو وقت 4 گھنٹے ہی بنتا ہے. جنید صاحب گوگل نو نہیں پتا وچ کھانا پینا بھی ہوندا ہے. سارا حساب لا کے دسے نا. ان تو بڑا کہتے ہیں سائنس ترقی کر گئی ہے. گوگل کو نہیں پتا کہ یہ انسان ہے, اس نے بیچ میں کھانا پینا بھی ہے. ایڈا ایک گوگل دا پوتر ہے. بہرحال نذیر چوہان نے باتیں بڑی تلخ کی ہے سر. اور رہنے دیں جی, یہ کون سا سیاستدان ہے. 2 دن جیل میں رہا, اس کی واہ نکل گئی ہے. مجھے آپ جیل میں ڈالے, ہاں ویسے ہی بات کر رہا ہوں.
مثال کے طور پہ اللہ کے فضل سے کھڑے رہیں گے اپنے موقف کے اوپر. یہ کیا بات ہوئی آپ 2 دن جیل کی واہ کھائیں تو آپ کی واہ نکل جائے. شیخ رشید صاحب آپ ان کی آفر سن رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جیل میں ڈال کے دیکھیں. لو آفر انہوں دینے جن نے آپ حکومت بدلی تے پھڑیا جانا. جنید صاحب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اپنے موقف پہ قائم ہیں, ہم نہیں ڈرنے والے. ہم تو صرف یہ کہتے ہیں ہم طریق انصاف کے کارکن ہیں, ہم نے بنیادیں رکھی ہوئی ہیں طریق انصاف کی. آج اگر ہمیں کوئی غدار کہے یا کہ یہ غداری کر رہے ہیں, ہم غداری نہیں کر رہے, ہم نے اپنے ہاتھوں سے طریق انصاف بنائی ہے. یہ غدار ہیں, یہ دیکھیں نا جو ذرا بریک لگائیں. میں مانتا ہوں کہ آپ بہت اشتعال کے عالم میں ہیں, لیکن تاریخ کو اس طرح مسخ تو نہ کریں. آپ کہاں سے آ گئے تحریک انصاف کے بانیوں میں سے؟ آپ ساری زندگی پیپلز پارٹی میں رہے, آپ کو تو جمعہ 4 دن ہوئے آئے ہوئے پی ٹی آئی. جنید صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مثال ہی غلط ہے. جمعہ 4 دن, جمعہ 8 دن ہوتے ہیں. یہ تو آپ غلط بات کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ طریق انصاف بنی بعد میں ہے. پہلے میں پیپل پارٹی میں تھا. پیپل پارٹی اور نون لیگ سے لوگ توڑ کے ادھر کو آئے ہیں. پہلے آپ پیپل پارٹی اس میں کون سا کوئی نئے لوگ ہیں؟ بالکل ٹھیک. تو جو لوگ آئے ہیں ہم بھی اس میں شامل ہیں. ہم شروع کے کرندے ہیں پاکستان طریق انصاف کے. ہم کوئی جنید صاحب اللہ کے فضل سے ہم کوئی پٹھو نہیں ہے کہ جس نے جو کہا اس کے پیچھے لگ جائے. اب ہمیں نئے بندے آ کے تو پاکستان طریق انصاف کے متعلق بتائیں گے. ہم نے اللہ کے فضل سے قربانیاں دی ہوئی ہیں. کیا قربانی دی ہے آپ نے؟ جنید صاحب 5 بکرے 2 بیڑے اور 1 اونٹ تو اس دفعہ دیا ہے. سر وہ بکرا عید پہ ہوتا ہے, پی ٹی آئی کے لیے کیا قربانی دیا؟ وہ یار ان سب کی کھالیں ہم نے شوکت خانہ میں پہنچائی ہیں. سر مطلب یہ کہ پی ٹی آئی کے لیے کیا قربانی دی ہے؟ وہ یار پی ٹی آئی سیاسی جماعت ہے یا قربانی کا گوشت اکٹھا کرنے والی مائی ہے؟ حد ہو گئی ہے آپ کی. آپ ایک سینئر موسٹ پولیٹیکل کو کہہ رہے ہیں. سیاستدان جی. ناظرین یہاں مجھے لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا جی, یہ جو بھارت نے کشمیر کا انڈیپینڈنٹ سٹیٹس ختم کیا تھا, اس کو وفاق اپنی کے انڈر کر لیا تھا, اس کو آج 2 سال ہو گئے. دیکھیں ذرا کہ 2 سال پہلے یہ دوسری اینیورسری کیا برسی کہنی چاہیے. برسی کہنا. ہاں, انڈیا کے ضمیر کی موت کی برسی ہے آج دوسری. تو دیکھیں 2 سال گزر گئے ہیں اور ابھی تک پوری دنیا کے اندر کسی ایک ملک نے بھی سیریسلی اس کی طرف نہیں دیکھا یا نہیں اسے اٹھایا کہ یار یہ کیا ہوا ہے. تو حالت دیکھو کہ ہندوستان کا خیال تھا کہ ہم کر گزریں گے تو 2-4 دن مظاہرے ہوں گے, اس کے بعد خاموشی چھا جائے گی. 20,000 سے زیادہ نوجوان 2 سال سے, کم و بیش 2 سال سے وہ عقوبت خانوں میں بند ہیں, ٹارچر سیلوں میں, موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے اور شکست ماننے کے لیے تیار نہیں. 3,000 کے لگ بھگ جو نوجوان ہیں, بے گناہ نوجوان جو ہے, وہ موت کے گھاٹ اتار دیے گئے ہیں, وہ جام شہادت نوش کر چکے ہیں. اور کرفیو کا سماں ہے, 2 سال گزر گئے ہیں, پورے مقبوضہ کشمیر میں آلموسٹ کرفیو لگا ہوا ہے. مصیبت پڑی ہوئی ہے ہندوستان کو کہ کس طرح اس پوری وادی کے اوپر کوئی کالی چادر ڈال دی جائے اور دنیا کو نظر نہ آئے. بہت مشکل ہے آج کے دور میں. عالمی ضمیر جتنا مرضی سو جائے اور جہاں پہ بربریت کا مظاہرہ ہوتا ہے, چاہے وہ آئینی طور پہ ہو, دستور کے ساتھ چھیڑخانی ہو, کچھ بھی ہو, اس کو چھپانا اتنا آسان نہیں رہا جتنا آج سے کوئی 20-30 سال پہلے ہوا کرتا تھا. جنہیں سوشل میڈیا ہے اب تو گلی محلے کی گھروں کی باتیں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر. تو اس کے ساتھ بھی اب یہی ہو رہا ہے ہندوستان کے ساتھ کہ اس کو چھپانا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. اس صورتحال کے اوپر کور کیسے ڈالا جائے. ابھی تم دیکھ لو نا, یہ جو اقوام متحدہ میں ہندوستان کا سفیر ہے, اس نے بڑے آرام سے بیان دے دیا. اس نے کہا کہ جناب یہ بس وہ ہو گیا 2 سال پہلے جو ہم نے کرنا تھا کر لیا, اب کون سا متنازع سٹیٹس, کوئی نہیں, کشمیر ہمارا ہے, بس ختم. اب پاکستان کے جو سفیر ہے اقوام متحدہ میں منیر اکرم صاحب, انہوں نے کہا کہ جناب اعلیٰ اس طرح غنڈہ گردی کرنے سے کشمیر کسی کا نہیں ہو سکتا. تو بات یہ ہے کہ کشمیر پہلے بھی متنازع تھا, کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد تک متنازع ہی رہے گا. اچھا, اس 2 ٹوک بیان کے بعد اب فیصلہ کس نے کرنا تھا؟
کہ کون ٹھیک کہہ رہا ہے, ہندوستان کا سفیر ٹھیک کہہ رہا ہے یا پاکستان کا سفیر ٹھیک کہہ رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ فیصلہ اقوام متحدہ نے کرنا تھا, کیونکہ بات اقوام متحدہ کی جا رہی ہے. تو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا جو اسپوکس مین ہے اس سے پوچھا گیا کہ جناب یہ ہندوستان یہ کہہ رہا ہے, پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ یہ متنازع ہے اور متنازع رہے گا, جبکہ ہندوستان کہتا ہے کہ متنازع کوئی نہیں ہے, یہ اب ہمارا ہو گیا ہے. تو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے جو اسپوکس پرسن ہے, سیکرٹری ہے, اس نے کلیئر کٹ 2 ٹوک واشگاف لفظوں میں اپنا فیصلہ دے دیا. اس نے کہا جی کہ کشمیر کا سٹیٹس جو ہے وہ کل بھی متنازع تھا, آج بھی متنازع ہے, اور اس کی قراردادوں کو اگر کوئی منسوخ کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اقوام متحدہ خود ہے. یعنی اس نے پاکستانی موقف کی 2 ٹوک لفظوں میں تائید کر دی ہے. اب کہاں رہ گیا ہندوستان کا موقف اور اس میں کیا جان باقی رہ گئی؟ سر یہ جتنا کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے یہ وہاں کی گورنمنٹ کر رہی ہے, اس کے لیے صرف یہی بات جو بڑوں نے کہی ہے کہ ات خدا دا ویر ہوندا ہی روشنا. بالکل ات خدا دا ویر والی ہندوستان لوگوں سے چھپانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن وہ چھپا نہیں سکتا, چھپا بھی لے اللہ تو دیکھ رہا ہے. نہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا سے چھپانا بھی ناممکن ہوتا جا رہا ہے. ابھی 1-2 دن پہلے کی بات ہے, دی اکانومسٹ, رائٹر اور نیو یارک ٹائمز کے نمائندے جو تھے, انہوں نے واگا بارڈر کے راستے آزاد کشمیر جانے کی خواہش کا اظہار کیا. انہوں نے کہا جی ہم آزاد کشمیر میں نئے وزیر اعظم جو ہیں وہ ان کی اوتھ ٹیکنگ ہے اور وہ دیکھنا چاہتے ہیں الیکشن کتنے منصفانہ تھے, یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں آزاد کشمیر میں. تو ہندوستانی حکومت کو اس پہ کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ لیکن ان کو ویزا نہیں دیا گیا, ان کو جانے کی اجازت نہیں دی گئی کہ پتہ نہیں کہ اندر سے کیا کھوج لائیں گے جا کے, ان کو پتہ نہیں کیا پریشانی ہے, آزاد کشمیر میں جانے کی اجازت مانگ رہے تھے. تو ان انڈیپینڈنٹ جو میڈیا کے نمائندے ہیں ان کو بھی وہاں جانے کی اجازت نہیں دی گئی. اب پھر دوسری بات یہ ہے کہ عالمی برادری کوئی اندھی تو نہیں ہے, وہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ جس بات پہ پاکستان چیخ رہا تھا, جس بات پہ جو آزاد اور خود مختار ادارے ہیں دنیا بھر کے, وہ اس خدشے کا اظہار کر رہے تھے کہ یہ جو انہوں نے 35A ختم کیا ہے کہ اب ہندوستانی جو باشندے ہیں وہ بھی وہاں پہ مقبوضہ کشمیر میں جائیداد خرید سکتے ہیں جا کے, وہ جو انہوں نے قانون ختم کر دیا تھا, تو وہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ صرف وہاں کی جو ڈیموگرافی ہے وہ تبدیل کرنا چاہ رہا ہے, وہاں پر جو مسلمانوں کی اکثریت ہے اس کا خاتمہ کرنا چاہ رہا ہے. تو وہ حقیقت اب بالکل کھل کے سامنے آ گئی ہے. کوئی 1.5-2 لاکھ کے قریب جو ہیں ہندو وہ ہندوستان نے وہاں لا کے آباد کر دی ہیں, زبردستی آباد کر دی ہیں وہاں پہ. اور سر جی ہندوستان کے لیے تو مصیبتوں پہ مصیبتیں پڑی ہوئی ہیں. یہ KPL جو ٹورنامنٹ ہو رہا ہے آزاد کشمیر میں, آزاد کشمیر میں, اس کی مصیبت پڑی ہوئی ہے. دیکھو نا, اب وہ اس کے حلق کی ہڈی بن گیا. KPL جی ہاں, ایک کھیلوں کا, اسپورٹس کا ایک مقابلہ ہے جس کو اس نے عزت کا مسئلہ بنا لیا. پتہ نہیں اس میں کیا کیا وہ سمبلزم تلاش کر رہا ہے اور پورا زور لگا لیا. ہندوستانی بورڈ نے پورا زور لگا, ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ جو آزاد کشمیر میں پریمیئر لیگ ہو رہی ہے کل سے, جس کا آغاز ہو رہا ہے, اس کو روکا جا سکے. اچھا, جب پلیئرز کو تھریٹ بھی دیے گئے ہیں سر. تھریٹ, بالکل تھریٹ, انہوں نے 2 لفظوں میں لیٹر لکھا ہے. انہوں نے اخیر اک کے انہوں نے جا کے وہ پیچ تے پانی روڑ آنا, یہی کچھ کر رہا, کوئی پتہ نہیں کہ آخر میں کوئی, لیکن وہ ہو چکے آزاد کشمیر میں نہیں ہے. لیکن وہ پلیئرز کو روکنے کے لیے اپنی بے شرمی کی اور بے غیرتی کی آخری حدوں کو چھو چکے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی بھی کھلاڑی جو ہے وہ KPL میں حصہ لے گا تو اس کے بعد وہ انڈین لیگ میں حصہ نہیں لے سکتا. اور پھر بھی اس کے باوجود 1-2 پلیئرز جو ہیں وہ اس دباؤ میں آ بھی گئے ہیں, لیکن جو ہرشل گبز ہے اور تلکرن دلشان ہے انہوں نے پھر بھی انکار کر دیا. انہوں نے کہا نہیں, یہ کون ہوتا ہے ہمیں روکنے والے, بلکہ یہ ہرشل گبز نے تو بالکل ٹکا کے جواب دیا ہے. اس نے کہا جی ہندوستانی بورڈ ہوتا کون ہے مجھے روکنے والا یا مجھے بتانے والا کہ میں نے کس ٹیم کی طرف سے کھیلنا اور کس ٹیم کی طرف سے نہیں کھیلنا. میری مرضی ہے, میں جس ٹیم کی طرف سے جس ملک میں چاہوں جا کے کھیلوں, میں ایک مطلب انڈیپینڈنٹ شہری ہوں ایک ملک کا, میں مجھے کوئی انوائٹ کرتا ہے میں وہاں جا کے کھیلتا ہوں. سر انڈین بورڈ تو چاروں طرف سے ناکام ہو کے ICC میں پہنچ گیا سر. تو کیا جواب ملا ICC کی؟ ICC پہ ہندوستان کا جو ہولڈ ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا تو نہیں. لیکن بات پھر وہی ہے کہ معاملہ اتنا 2 and 2 make 4 کی طرح واضح ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ کوئی فیصلہ دے ہی نہیں سکتا ہندوستان کے حق میں. تو ICC نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ PCB کے انڈر انرولڈ ادارہ ہے,
یہ KPL جو ہے, ہم کسی ملک کے اندرونی معاملے میں کیسے اس کو مداخلت کر کے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی مقابلہ نہ کروائیں؟ اس لیے ہم نہیں اس کو روک سکتے. اب ہندوستان کو مزید مصیبت پڑ گئی کہ ICC نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے, کریں تو کریں کیا؟ نہیں, ان معاملات کو آپ ایک طرف کرو نا, یہ دیکھو کہ انڈیا, اللہ پاک سب کو اپنی حفاظت میں رکھے, دشمن کی بھی خیر ہم تو کہتے ہیں, مگر بد دعائیں کس قدر اس ملک کو ملی ہیں. پچھلے کچھ عرصے سے جتنا ادھر لہو بہا ہے, جتنی ادھر ظلم و ستم ہوا ہے, جتنی عورتوں کے اوپر وحشیانہ تشدد کیا گیا ہے, اور کس قدر ظلم ہے کہ بزرگ کئی بیچارے اور کئی بیمار لوگ وہاں پہ کرفیو میں بند ہیں, نہ کوئی دوائی دارو ہے, نہ کوئی پرسان. سینکڑوں دیہاتوں کو نظر آتش کر دیا ہندوستان کی فوج نے, ایک ایک بندے کو گرفتار کرنے کے لیے پورا گاؤں نظر آتش کر دیا. سر پھر وہ ضروریات زندگی کی ساری سہولیات بھی چھین لی انہوں نے. ہاں, 2 سال سے پورا جو کشمیر ہے وہ ایک جیل بنی ہوئی ہے, اس میں کوئی مبالغہ آمیزی کی بات نہیں ہے. اسی لیے تو کسی انڈیپینڈنٹ سورس کو وہاں جانے نہیں دیا جا رہا. اچھا, پھر انڈیا کے ساتھ پرابلم کیا ہوئی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں نا کہ ان کی چیخوں کی جو آواز ہے وہ مسلسل بلند سے بلند تر ہوتی چلی جا رہی ہے. ایک تیسری مصیبت ان کو پڑ گئی ہے افغانستان کے معاملے میں. بھئی وہاں پہ کوئی 8-10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہوئی ہے ہندوستان نے, اور سرمایہ کاری کس لیے کی ہوئی ہے؟ صرف پاکستان کو تنگ کرنے کے لیے. بالکل صحیح. بچہ جانتا ہے کہ بھئی نہ تم 3 میں نہ 13 میں تمہارا کیا الگ ہے, ہندوستان کہاں, افغانستان کہاں, تمہارا کیا لینا دینا افغانستان سے یار. تم کسی بھی حوالے سے افغان ایشو کے ساتھ اپنے آپ کو, ممکن ہی نہیں ہے کہ تم ریلیٹ کر پاؤ, لیکن تم اس ضد میں ہو, اور ظاہر ہے کہ تمہارے پیچھے ایک بڑی طاقت ہے جو اس خطے میں انتشار چاہتی ہے. اب ہو کیا رہا, ابھی مصیبت یہ پڑی ہے بھائی جان کہ 11 تاریخ کو قطر میں ایک اجلاس ہو رہا ہے افغان ایشو کے حوالے سے, اور قطر میں ہو رہا ہے لیکن روس اس کا اصل میں میزبان ہے. ہو قطر میں رہا ہے لیکن میزبان اصل میں روس ہے. اس میں شامل کون ہو رہا ہے؟ obviously افغانستان, پاکستان, چین اور امریکہ. اب اس کانفرنس میں ہندوستان کا دور دور تک کہیں ذکر نہیں تھا. ہندوستان کو مصیبت پڑی ہوئی ہے. پہلے تو ہندوستان نے اس پہ احتجاج کیا کہ جناب ہمیں شامل کیا جائے, ہمیں بلایا جائے. تو روس نے کہا, مطلب جیسے وہ ہمارے مخصوص انداز میں کہا جاتا ہے, کتھے بھائی تو کتھے یار, کتھے آئے نہ 3 نہ 13 تمہیں کس چکر میں بلائیں بھائی جی تسی کدھر بار بار پھر جا کے کہتے ہو بھائی دیکھ لو, پھر رستہ کٹو. اچھا پھر جنوں کہیے نا بھائی جی تسی کدھر, وہ کہتا وہ جڑا نیلی شرٹ والا کھلوتا ہے نا, انہوں جڑا میرے حل کرنا وہ میں نے پچھان لے گا. پٹا نہیں, نیلی شرٹ والا بھٹا نہیں ہے, نیلی شرٹ والا اشرف غنی ہے. ہندوستان باہر کھڑے ہو کے کہہ رہا وہ اشرف غنی سے ہماری بات کراؤ. وہ ظاہر ہے رشیا بھی یہ نہیں چاہتا کہ یہ یہاں پہ اشرف غنی کی حکومت جو ہے وہ اسٹرینتھن ہو, اس لیے اس نے 2 ٹوک لفظوں میں ہندوستان کو بالکل ٹکا سا جواب دے دیا. اس نے کہا جاؤ یار, بھاگو یہاں سے, اور اس کو مصیبت باقاعدہ انکار کر دیا, واضح طور پہ انکار کر دیا. اور یہ ہندوستان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ اتنی کوششوں کے باوجود, اور بالکل ایک جینوئن انکار ہے کہ تمہارا کوئی لینا دینا نہیں بنتا. تم نے تو ہمیشہ اس خطے میں فساد برپا کیا ہے, تم نے نفرت کے بیج بوئے ہیں, اس کے علاوہ تم نے کچھ نہیں کیا. بہرحال ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, پنجاب میں پرائمری کی سطح تک یکساں نصاب تعلیم کے نفاذ کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر گفتگو کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مختلف مضامین کے اساتذہ کرام. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سلام جناب. تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب. آپ کے منہ سے عقاب ایسے لگا جیسے آپ کباب کہہ رہے ہیں. یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. جنید صاحب, بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ٹیچر حضرات کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ ان کو گھبرانا نہیں چاہیے. دیکھیں, اگر کوئی قدم اٹھاتی ہے حکومت ایجوکیشن کے محکمے میں
تو اس میں سمجھتا ہوں کہ ٹیچرز حضرات کو بھی خندہ پیشانی کے ساتھ اس چیز کو قبول کرنا چاہیے، نہ کہ فوری طور پہ اس کے خلاف مہم جوئی شروع ہو جائے۔ نہیں، سب سے بڑا مطالبہ تو پھر آپ لوگوں سے ہے نا کہ اگر چھوٹے بچوں کو انگریزی شروع کروانی ہے، بے شک 2 مضامین کروانے ہیں، 3 مضامین پڑھانے ہیں انگریزی میں، آپ لوگوں کو خود پہلے انگریزی سیکھنا ہوگی۔ آپ میں سے تو اکثریت کو خود ABC نہیں آتی۔ دیکھیں، آپ نے یہ جو کہا ہے کہ ہم کو انگریزی نہیں آتی، ہم اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیں گے، نہیں، کیونکہ یہ بات حقیقت ہے۔ اب وہ کیا کہتے ہیں کہ True, this is true. سرسوں پہ تیل جمانے والی بات ہے نا، اب تو وہی بات سرسوں پہ تیل نہیں، ہتھیلی پہ سرسوں۔ وہی ہوتا ہے، وہی میں بات کر رہا ہوں نا جی۔ دیکھیں، سردیاں چ بندہ نہاؤن لگتا ہے ٹھنڈے پانی نال، تو یہ آواز ہوندی تولیہ کتھے ہے، صابن کتھے ہے۔ یہ ایجوکیشن تے ہو رہی ہے سیگمنٹ یا میری آواز تے ہو رہی ہے؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں اپنا تجمل صاحب، آپ دیکھیں شمش صاحب، شمس صاحب، بات یہ ہے کہ حکومت اگر یہ ایسے اقدام اٹھاتی ہے تو اس کو چاہیے کہ پھر اس کا بندوبست بھی کرے۔ حکومت کو چاہیے کہ اگر آپ نے انگریزی بچوں کو پڑھانی ہے نرسری سے، تو ایسے ٹیچر وہاں پہ تعینات کیے جائیں جن کو وہ سلیبس آتا ہو۔ جب آپ کہتے ہیں کہ ریاضی جو ہے وہ انگریزی میں پڑھائی جائے، تو پھر ایسے ٹیچر تعینات کیے جائیں کہ جن کو انگریزی میں وہ 1 دونی 2 دونی 4 کی بجائے وہ پھر جانتے ہو کہ 2/2 = 4، ان کو پڑھانا آتا ہو۔ 2 2s are equal to 4۔ جنید صاحب، بات یہ ہے کہ پیسہ لگانا پڑے گا۔ جب آپ کسی بھی چیز میں، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں انوویشن دینا چاہتے میرے ہیں، والا دیکھیں، میری بات سنیں، آپ تمام سرکاری اسکولوں کے اساتذہ ہیں، یہ آپ لوگوں کے لیے لمحہ فکری ہے کہ آج جو پرائیویٹ اسکولز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یکساں نصاب تعلیم جو حکومت کہہ رہی ہے وہ نافذ کر دیا تو ہمیں اپنا معیار نیچے لانا پڑے گا، ان کے برابر لانا پڑے گا۔ کتنے افسوس کی بات۔ نہیں، دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب آپ پرائیویٹ اسکولوں کے ساتھ ہمارا معیار لائیں گے، ان کو نیچے نہ کریں۔ کون سے اخبار میں پڑھا آپ نے؟ کون سے اخبار میں پڑھا؟ سرکاری اسکولوں کو اوپر لے کے جائیں جنید صاحب، سرکاری اسکولوں کو۔ یہ دیکھیں، یہ پرائیویٹ اسکول ہے، ابھی آپ کو بتاتا ہوں، یہ اتنا فرق ہے۔ میں نہیں کہتا کہ یہ پرائیویٹ اسکول ادھر آئے، میں کہتا ہوں کہ یہ یہیں رہے، سرکاری اسکول ادھر آئے۔ ایبسلیوٹلی رائٹ۔ آپ نے لانا ہے نا حضور والا، سرکاری اسکولوں کو یہاں سے یہاں تک آپ نے لانا ہے۔ ہمارا اسکول تو ویسے ہی بڑا نیچا ہے، سارا بارش کا پانی اس کے اندر آ جاتا ہے۔ وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی، ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھو، اگر ہمارا لیول آپ نے پرائیویٹ کے ساتھ کرنا ہے تو ہمیں جیک لگا کے ان کے لیول پہ کر دو۔ اور یہ جو جیک کی بات کر رہے ہیں، یہ بجٹ ہے۔ بجٹ بڑھائیں، بجٹ کو اونچا کریں جنید صاحب، تو پھر میرا خیال ہے کہ ایجوکیشن لیول میں بالکل یہ جو ایسن اقدام اٹھائے ہیں ایجوکیشن کے محکمے نے اور گورنمنٹ نے، میں جنید صاحب، میں تو باخدا میں اس کو بڑا داد دیتا ہوں، میں ایکسپٹ کرتا ہوں۔ میں جنید صاحب صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میلے میں قتلمہ بنانے والے بندے سے آپ پیزا نہیں بنوا سکتے۔ ایک لیول ہے، دونوں کا ایک لیول ہے۔ جی مجید صاحب، قتلمہ بنا والا کدی کدی ننگے پنڈے میں ہوتا ہے۔ ہاں، دیکھیں، فرق بہت ہے، بہت فرق۔ آپ نے اگر پیزا بنوانا ہے ایجوکیشن کے محکمے میں تو پھر پیزے کے کاریگر لگانے پڑیں گے۔ یہاں یہ بھی زیادتی نہ کرے کہ جو پہلے لوگ بیچارے جو گاؤں میں اور چھوٹے چھوٹے دیہاتی قصبوں میں جو لوگ پڑھا رہے ہیں، آپ کہیں جی کہ ان کو انگریزی نہیں آتی، ان کو نکال دیں۔ وہ آپ کے 70 سال انہوں نے ہی نکلوائے ہیں، 70 سال سے وہی بیچارے آپ کی ایجوکیشن کی گاڑی چلا رہے ہیں، جیسے بھی وہ ہیں۔ ان کو اب ریٹائر ہونے دیں، ان کو باعزت طریقے سے ریٹائر ہونے دیں، ان کو بھی مت چھیڑیں، مگر جو آگے آپ ایجوکیشن لیول اوپر لے کے جا رہے ہیں اس کے لیے آپ اس لیول کے ٹیچرز بھرتی کریں نا بھائی۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ اب ہم انگریزی سیکھنا شروع کر دیتے جنید صاحب، آپ لوگوں میں بھی کمال کی انگریزی لکھنے اور بولنے والے اساتذہ موجود تھے۔ بالکل ٹھیک ہے، جو ہیں ان کو رہنے دیں اور جو نہیں ہے ان کو بھی رہنے دیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں
کہ جو آپ کمی محسوس کرتے ہیں وہ نئی بھرتی کر لیں. بالکل یہ نہ کریں. دیکھیں نا اب یہ ہمارے بڑے پیارے ٹیچر ہیں اپنا کیا مہربانی. نام ہے؟ یہ سر لارنس ہیں, انگلش اسکول میں موسیقی کے ٹیچر ہیں. جی ہاں, آپ دیکھیں نا اب یہ لوگ جو ہے یہ خدمت کر رہے ہیں. جنید صاحب جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو اور زیادہ اچھے ٹیچر چاہیے تو آپ پھر وہ بھرتی کر لیں. That's it. حضور والا میں تو آپ کی بات سے 100% متفق ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اپنے سرکاری اسکولوں کے اساتذہ کو ایلیویٹ کرنا چاہیے, اوپر اٹھانا چاہیے, اور جس طرح بھی ممکن ہے ان کو انسینٹیوز دینے چاہیے, ان کی سیلریز اچھی ہونی چاہیے, اور جو بھرتی ہے اس میں کم از کم ایک جو ہے وہ معیار رکھا جائے کہ ان کو جدید جو تعلیمی تقاضے ہیں ان سے وہ آشنا ہو. آپ نے یہ جو سیلری بڑھانے کی ساری گفتگو میں بات کی ہے یہ قابل تحسین ہے. اور باقی جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جدید تعلیمی تقاضے, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. جو نئی بھرتی آپ کریں اس میں لازماً ایک معیار اپنا بڑھا دیں, چونکہ اب آپ نے بچوں کی تعلیم کا معیار بڑھایا ہے. اور ساتھ پلیز یہ بھی ادھر منہ کر کے کہیں کہ جو پہلے بیچارے خدمت سر انجام دے رہے ہیں کئی سالوں سے, جو اب انگلش آپ کا سلیبس نہیں پڑھانے جوگے, ان کو بھی اب ایک دم دھتکار نہ دیں, ان کو نکال نہ دیں, ان کو عزت سے اب ریٹائر ہونے دیں. دیکھیں تبدیلیاں آتے ہوئے سالوں لگتے ہیں, یہ نہیں ہوتا کہ ایک دم تبدیلی آ جائے اور اب پھر وہ بہت سے لوگ پس جاتے ہیں. حضور والا جو اب ٹیچر جو ہے 2 سال پہلے بھرتی ہوا تھا اس نے تو ریٹائر ہونا ہے جا کے 20-25 سال بعد, تو 20-25 سال انتظار کریں اس کی ریٹائرمنٹ تک کا, یہ تو نہیں ہو سکتا. ان کو ساتھ ساتھ کوئی ریفریشنگ کورسز کروا دینے چاہیے. جو میں ایک عمر کا ایک رکھتے نا جی معیار کہ بھائی اتنی عمر کے لوگ جو ہے وہ ابھی پڑھنے کے قابل ہیں, وہ ساتھ ورکشاپ لینی چاہیے. جی جی. اب جو میرے جیسے جو ریٹائر ہونے میں جن کا صرف ماشاءاللہ 1.5 سال رہ گیا ہے, اب ان کو اگر آپ کہیں گے کہ بھائی آپ کلاسیں لینی شروع کر دیں تو جنید صاحب ان میں دنداں والے ڈاکٹر کو جاواں کے کلاساں لواں. آپ کے دانتوں کو کیا ہو گیا؟ کیڑا لگ گیا جنید صاحب, کیڑا. جس طرح کہتے نہیں میرا منڈا ڈی سی لگ گیا, اسی طرح میرے دانت نو کیڑا لگ گیا. اتوں میں تہاڈی پرجائی نو کیا ہے, میں میرے دنداں نو کیڑا لگ گیا, کہندی تیرا منہ ہے کہ امرود ہے. اور میں کہو بھلی یہ صرف امرود نو ہی نہیں کیڑا لگدا, او دند نو بھی لگ جاندا ہے. ہاں لکڑ نو بھی لگ جاندا ہے. نالے کیڑے نو کی پتا ہوے کہ ٹیچر دی عزت کرنی ہے کہ نہیں. ماشاءاللہ خیر نہ جس طرح مجید صاحب بول دے نے انہاں نہ 4 گھنٹے بھی پھرو بندہ تھکدا ہی نہیں. بڑی آپ کی مہربانی, آپ اتنی محبت فرما رہے ہیں. سر محبت نہیں کر رہے, جگت کر رہے ہیں آپ کو. جنید صاحب جگت بھی محبت چی کیتی جاندی ہے, ورنہ کدے کول اینا ٹائم جے کہ کسے نوں جگت کردا پھرے. بالکل ٹھیک. اور تسی صحیح کہہ رہے. میوزک دے ٹیچر نے نا اس واسطے جو جی آواز سنتے نے انج دی کڈ لیندے نے. دنیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا جی, ہر سال 4 اگست کو یوم شہدائے پولیس منایا جاتا ہے. جی. ہم پولیس کے حوالے سے بڑی تنقید بھی کرتے ہیں, بڑی کامیڈی بھی کرتے ہیں. ٹیلی ویژن کا یہ شروع سے ہی یہ رہا ہے کہ ہم لوگ نا جی پولیس چونکہ پبلک ڈیلنگ ہے نا, ایک ایسا محکمہ ہے کہ اکثر پبلک ڈیلنگ میں نظر آتا ہے, تو اس حوالے سے ہمیں کامیڈی بھی آسان پڑتی ہے, پھر ہمیں تنقید بھی آسان پڑتی ہے. تو وہ تو کرتے رہتے ہیں سارا سال, مگر میں سمجھتا ہوں اپنی ڈیوٹی اور اپنے فرائض میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک دن کم از کم جو یوم شہدائے پولیس ہے اس میں بھرپور قسم کی پولیس کے محکمے کو داد دینی چاہیے, خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. چونکہ کوئی کم قربانیاں نہیں ہیں اس دہشت گردی کی لڑائی میں, تقریباً 1500 سے زائد اہلکار جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. سب سے پہلا جو مقابلہ تھا یا دہشت گردوں کے جب حملے ہوتے تھے تو جو فرنٹ لائن پہ کھڑا ہوتا تھا وہ تو ہمارا پولیس کا جوان ہی ہوتا تھا. جی. بڑے بڑے ببر شیر اور بڑے بڑے دلیر آفیسر بھی آئے ہیں, اور جان سے زیادہ نظرانہ تو میرا کوئی ہوتا ہی نہیں. ہاں, جوان ایسے بھی آئے ہیں, سپاہی کیا اور ASI کیا. سپاہی سے لے کر بڑے سے بڑے افسروں میں آپ دیکھا جائے کہ ہم نے دہشت گردی کی اس جنگ میں ہیرے کھوئے ہیں, ہیرے. ہاں جی. چودھری اسلم جیسا بندہ کراچی کا,
پھر ادھر لاہور میں کیپٹن مبین جیسا آفیسر، اتنا پیارا انسان، اتنا لولی مین اور اتنا بیوٹیفل بندہ. پھر وہ جو ہمارے تھے ایس ایس پی زاہد گوندل، کیا بات ہے، کیا بات ہے. پھر جوانوں میں ہمارے تصویریں سڑکوں پہ لگی ہوئی نظر آتی ہیں تو وہ لگتا ہے، ان کے چہروں سے لگتا ہے کہ یہ واقعی محب وطن لوگ تھے، اور ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہی ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم اپنی زندگی کو آسان بنائے ہوئے ہیں. ان لوگوں کی قربانیاں جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں. اور ان لوگوں کی قربانیوں کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ ان کو زیادہ اپریشیٹ بھی نہیں کیا گیا میڈیا پہ، اتنے اپریشیٹ نہیں کیا گیا جس کے وہ مستحق تھے. ہاں جی جی جی، پورا سال رگیتے ہم ان کو، حالانکہ باخدا یہ جس محدود سے بجٹ میں ہماری خدمت کر رہے ہیں یہ سب سے زیادہ قابل تحسین محکمہ ہے. اور دیکھیں نا، یہ بڑی خوشی مجھے ہوتی ہے کہ اب سارے انوالو ہونا شروع ہو گئے ہیں، چونکہ چیف آف آرمی سٹاف قمر جاوید باجوہ صاحب نے بھی سلام پیش کیا اس دن سارے پولیس شہداء کو، ان کی شہادتوں کو. آئی جی پولیس جو ہے انعام غنی پنجاب کے بھی، وہ بھی نکلے، انہوں نے بھی شہداء. پھر سی سی پی او لاہور ڈوگر صاحب جو ہیں وہ بھی کیپٹن مبین شہید کی قبر پہ اور دوسرے شہداء کی قبر پہ انہوں نے حاضری دی اور پھولوں کی چادریں چڑھائیں. ہر جو پولیس لائن ہے وہاں پہ تقریبات منعقد ہوئی ہیں اور ان کی قبروں پہ پھولوں کی چادریں چڑھائی گئی ہیں، دعائے فاتحہ پڑھی گئی ہے، دعائے مغفرت کی گئی ہے ان کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے، بڑا ضروری ہے. ہیروز پیدا تبھی ہوتے رہیں گے جب آپ اپنے ہیروز کو سلام پیش کرتے رہیں گے، ان کی عزت کرتے رہیں گے، ان کو داد دیتے رہیں گے، ان کو یاد کرتے رہیں گے، ورنہ ہیروز پیدا نہیں ہوتے. اگر آپ ہیروز کو بھول جائیں تو پھر آگے ہیرو پیدا نہیں ہوتے. تو یہ ہمارے ہیرو ہیں. ہیرو ہی ہوتا ہے نا جی، پوری فلم میں ہیرو وہ ہوتا ہے جو آخر پہ بچا لیتا ہے ہیروئن کو، اور یہ وہ ہیرو ہیں ہمارے جن کی ہیروئن ان کی قوم ہے. یہ اپنی قوم کو بچانے کے لیے اپنی پوری زندگی بسر کرتے ہیں. اور پھر کراچی میں تو بیرونی دہشت گردوں کے علاوہ اندرونی کئی ایسی طاقتیں تھیں جنہوں نے ہر اس جوان کو شہید کر دیا جو ان کے سامنے پاؤں پہ کھڑا رہا. وہ اندرونی طاقتیں اصل میں تو بیرونی طاقتوں سے ملی ہوئی تھی نا. ہاں جی ہاں جی. پھر ہمارے خیبر پختونخوا کے کئی آفیسر شہید ہوئے ہیں، بڑے بڑے آفیسر سے لے کے چھوٹے چھوٹے جوانوں تک. کے پی سے اے آئی جی صفوت غیور تھے، پھر ایک اور اے آئی جی تھے نور اشرف. بلوچستان میں کتنے عرصے سے دہشت گردی جو ہے، نوید اچکزئی اے ایس پی وہ شہید ہوئے، اور بے شمار جوان سپاہی دوسرے اہلکار ہمارے جو بیچارے شہید ہوئے ہیں. اللہ پاک ان کے بچوں کو، ان کی فیملیز کو، ان کے ماں باپ کو، ان کی بیگمات کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کے بچوں کو اللہ پاک بے پناہ عزت عطا فرمائے. اللہ پاک رحمت کرے ان پہ، ان کو بہت زیادہ عزت دے اور بہت زیادہ رزق وافر مقدار میں دے کہ ان کے بزرگوں نے قوم کے لیے، اپنی وطن کے لیے قربانی دی. میں تو یہ سوچتا ہوں کہ جب جب حالات خراب رہے ہیں، اور ویسے بھی جو مسجدوں کے سامنے ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں کھڑے، جو چرچوں کے سامنے ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں کھڑے، جو عیدگاہوں پہ بیچارے ڈیوٹی دیتے رہے ہیں، وہ کس طرح جان ہتھیلی پر رکھ کے کھڑے ہوتے تھے ہماری حفاظت. میں کہتا ہوں یار کہ ایک تو وہ ان سینسٹیو پبلک پلیسز پہ ڈیوٹی دے رہے ہیں، اس سے ہٹ کر دیکھو کہ صرف عید جو ہے وہ اپنے بیوی بچوں سے دور ہو کے منانا، یہ بھی کتنی بڑی قربانی اور اظہار ہے ان کا. جی جی. میں ایک اور بات بھی یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن بیچاروں نے یہ نہیں دیکھا کہ اگر ہم آج نہ ہوں گے تو پھر اس کے بعد ہمارے بچوں کا کیا بنے گا. میں جب یہ سوچتا ہوں کہ میرا بچہ جو ہے وہ تھوڑی دیر گھر لیٹ آتا ہے، یا میرا بچہ جو ہے وہ اسکول جانے کی اسے کوئی پرابلم ہوتی ہے، یا میرے بچے کو کھانا دیر سے ملتا ہے، تو میں کس طرح تڑپ جاتا ہوں. تو یہ کیسے شیر دل جوان ہیں، یہ کس قدر کتنے بڑے دل گردے کے مالک لوگ ہیں جن کو یہ پرواہ ہی نہیں تھی کہ ہمارے بچوں کا کیا بنے گا. اصل میں تو انہوں نے اپنی پوری فیملی کی قربانی دی، قوم کے لیے، ملک کے لیے انہوں نے پوری فیملی قربان کر دی، ان کی زندگیاں قربان کر دی، اور انہوں نے دہشت گردی کے آگے کھڑے ہو کے دیوار بن کے اپنے ملک کی حفاظت. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں بڑا اعلیٰ مقام عطا فرمائے. شہید ہوتا ہی جنتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے، ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنی قوم کے لیے قربانیاں دی ہیں. ہماری حسب حال کی ٹیم کی طرف سے بھی
इनको बेपनाह सलाम और इनको इंतहाई खराज अकीदत पेश करते हैं हम। अल्लाह पाक मजीद हिम्मत, ताकत और इज्जत अता फरमाए इस महकमे को। नाज़रीन, ये था आज का अस्पहार। चलते चलते आज की छोटी सी बात, ये काम पड़ सकता है। आधे से ज्यादा रिश्ते लोग इसी वजह से निभाते चले जा रहे हैं। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़। दुनिया खबर की दुनिया।